بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک بھیڑ میں ہیں اور آپ کو اپنے دوست کی تلاش ہے، تو ہزاروں افراد کی بھیڑ میں بھی آپ کو آپ کا دوست دکھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے دوست کے برابر میں کون کھڑا تھا تو آپ کو یاد نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اکثر خواب میں کچھ نئے چہروں کو دیکھتے ہیں جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات نفسیاتی مریض ایسی کمال کی بات کر جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ منفی افکار کے حامل لوگوں کا شعوری کنٹرول بہت جلد بے قابو کیوں ہو جاتا ہے؟ اکتشاف ٹی وی کی ویڈیو سیریز مائنڈ گیم کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عام تصور کے مطابق لاشعور دماغ میں موجود ایسی یادداشتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو عموماً انسان کی خواہش یا حسرت کی سی حیثیت میں اس کے دماغ میں موجود ہوتی ہیں، مگر عملی زندگی میں اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک ان کو کسی تحریک یا یاد دلانے والی بات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بچپن سے لے کر مرنے تک ایسی بے شمار باتیں ہماری یادداشت میں موجود رہتی ہیں جنہیں لاشعور کہہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ علم نفسیات اور طب کے مطابق اسے تحت الشعور کہا جاتا ہے۔ تحت الشعور یا لاشعور ہمارے سونے کے دوران بھی کام کرتا ہے۔ انسانی لاشعور میں جو گزری زندگی کی یادداشتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان یادداشتوں کی مدد سے لاشعور آئندہ زندگی کا بنیادی ڈھانچہ ترتیب دیتا ہے۔ ایک طبیب اپنی پچھلی زندگی میں جھانک کر دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ طبیب بننے کی یہ خواہش اس کی زندگی میں یا اس کے لاشعور میں بچپن سے موجود تھی۔ ہزاروں کی بھیڑ میں آپ اپنے دوست کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے برابر میں کھڑا شخص آپ کو یاد نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ دماغ نے آپ کی آنکھوں کو آپ کے دوست کا چہرہ تلاش کرنے کا حکم دیا تھا۔ چونکہ آپ کی نظر کا احاطہ کافی بڑا ہوتا ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو اس وقت وہاں موجود تھا اور آپ کی نظروں کے حصار میں تھا، وہ آپ کے لاشعور یا یوں کہیے کہ آپ کے ریسائیکل بن یا کوکیز میں محفوظ ہو گیا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کا ریسائیکل بن یا کوکیز بھلے ہی فضول اور ڈیلیٹ شدہ آئٹم کے لیے ہوتا ہے، مگر ہارڈ ڈسک کی میموری میں اس کا اسپیس گنا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 GB کی ہارڈ ڈسک ہے اور آپ نے 99 GB ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے ریسائیکل بن میں رکھ دیا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ہارڈ ڈسک خالی ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس اب بھی صرف 1 ہی GB بچا ہے، اس لیے کہ ریسائیکل بن آپ کی ہارڈ ڈسک ہی کا حصہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح لاشعور دراصل دماغ کا ریسائیکل بن ہے جو فالتو آئٹم رکھتا ہے، جسے آپ نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں، اور بوقت ضرورت اسے ریسٹور کر کے آپ کے شعور کا حصہ بھی بنا لیتا ہے۔ ناظرین، جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس وقت مکمل دماغ کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اکثر خواب میں آپ نئے چہرے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ نئے نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آنکھیں تو دیکھتی ہیں مگر دماغ اس وقت انہیں ضروری نہیں سمجھ رہا ہوتا اور ان کا ڈیٹا لاشعور میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ جب خواب میں دماغ نئی شخصیتوں کو تخلیق کرتا ہے تو ان کے چہروں کو اپنے لاشعور سے لے لیتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا کئی بار ہوا ہوگا کہ آپ نے دن میں کوئی واقعہ دیکھا مگر اسے اہمیت نہ دی اور بھول گئے، لیکن آپ کو رات خواب میں وہی واقعہ نظر آیا۔ یا پھر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اگلے دن راہ چلتے اچانک کسی جگہ پر رکتے اور سوچتے ہیں کہ یہ جگہ تو کل میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ تب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اشارہ مل رہا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ بہت وقت پہلے کسی تصویر یا ٹی وی پر وہ منظر دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں نے وہ سین کیپچر کیا ہوتا ہے، بس اس وقت آپ کا دماغ اسے اہمیت کے لائق نہیں سمجھ رہا ہوتا، لہٰذا وہ نظارہ ریسائیکل بن یا کوکیز میں منتقل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بات بخوبی جان چکے ہوں گے کہ آپ کا لاشعور آپ کے شعور سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ جہاں شعور ایک وقت میں ایک ہی واقعے کو اپنی یادداشت بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت لاشعور سینکڑوں واقعات کو خود میں قید کر رہا ہوتا ہے۔ انسان پاگل یا نفسیاتی مریض اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے شعور اور لاشعور کے درمیان تمیز کرنا بھول جاتا ہے، یعنی اس کی ایکچوئل میموری اس کی ویسٹڈ میموری پر حاوی نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ وہ الٹی سیدھی خپتیوں والی باتیں کرنے لگتا ہے اور اپنے شعور کو لاشعور کے ساتھ اس طرح جوڑتا ہے کہ اس کی باتیں بہت عجیب لگنے لگتی ہیں۔
لیکن شعور اور لاشعور کی کسی بات کا میچ ہو جانا ایک کمال کی بات کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور شاید دیکھا بھی ہو کہ بعض اوقات یہ نفسیاتی مریض ایسی کمال کی بات کر جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ سب اسی کیمیکل لوچے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کی صحبت کا آپ کی سوچ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ جتنی بھی سوچ تخلیق کرتا ہے وہ دراصل لاشعور کا ہی نچوڑ ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے وہ لاشعور میں محفوظ ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ بعد میں انسان سے ظاہر بھی ہوتا ہے۔ لاشعور ایک ایسی زمین ہے جس کو مثبت افکار کا مفید پانی زرخیز بناتا ہے اور منفی افکار کا غیر مفید پانی بنجر بناتا ہے۔ بقول اشفاق احمد، جتنا آج کے طلباء سوچتے ہیں کاش اتنا پڑھ لیں، اور جتنا پڑھتے ہیں اتنا سوچ لیں تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ لاشعور کی زرخیز زمین پر تحمل، برداشت، وسعت قلبی، رواداری اور عاجزی کے پودے پنپتے اور ان پر صلح جوئی، محبت، امن و آشتی اور احساس ذمہ داری کے پھل پھول لگتے ہیں۔ لیکن ان کی دریافت اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی غیر معمولی برے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، یا اپنے مفاد پر زد پڑتی ہے، یا غیر معمولی کامیابی معاشرے میں اچانک مل جاتی ہے۔ حسد، تکبر، ریا، تنگی نفس اور اس طرح کی دیگر بری صفات کے کھاری پانی کی مسلسل ترسیل سے لاشعور کی زمین ثمرآور کیسے ہو سکتی ہے؟ منفی افکار کے حامل لوگوں کا شعوری کنٹرول بہت جلد بے قابو ہو جاتا ہے، اور ان کا باطنی شعور ان کی زبان اور ہاتھ کے ذریعے اپنی حقیقت ظاہر کرنے لگتا ہے۔ ان کو اپنی رائے سے اختلاف، اپنا محاسبہ برداشت نہیں ہوتا، نصیحت سننا اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے، دوسرے کی خوبی اور اپنی غلطی تسلیم کر سکنے کا یارہ نہیں ہوتا۔ ضد، انا، ہٹ دھرمی، غیظ و غضب، تکبر کے پودے سے جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ حاصل ہونا بھی تو ممکن نہیں۔ ایسے لوگ اپنے لاشعور کے اظہار کے لیے دوسروں کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ تعلق ظاہر ہوتا ہے جو دل میں پوشیدہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کے بارے میں انسان کا اصل روپ اس کے لاشعور میں بسا ہوتا ہے۔ انسان کا اختیاری نظام اعصاب لاشعور پر پردے ڈالے رکھتا ہے۔ جب کوئی غیر متوقع سانحہ یا حالات شعوری و اختیاری نظام اعصاب کو متاثر کرتے ہیں تو شعور پر کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی باغ ڈور لاشعور سنبھال لیتا ہے۔ اب لاشعور کی زمین زرخیز ہے تو معاملات کا سلجھاؤ مثبت ہوگا اور نتیجہ ثمرآور ہوگا، لیکن اگر یہ پوشیدہ منفی افکار کے پلتے رہنے کی وجہ سے بنجر ہے یا غیر زرخیز ہے تو معاملات میں الجھاؤ بڑھے گا اور نتیجہ بے ثمر ہوگا۔ ناظرین، یہ بات آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ اچھی صحبت سے اچھی سوچ جنم لیتی ہے اور اچھی سوچ سے اچھے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ بس ہمیشہ اچھا دیکھنے اور اچھا سننے کی عادت ڈالتے ہوئے اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ مائنڈ گیم کی ویڈیو سیریز سے جڑنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔